السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا کوئی ایسا چھوٹا سا سادہ سا عمل ہو سکتا ہے جو گناہوں کے سمندر کو بھی معاف کروا دے؟ آج ہم ایک ایسی ہی نوی تعلیم پر بات کریں گے جس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ شاید تصور کرنا بھی مشکل ہو۔ یہ ہے وہ وعدہ۔ سوچیں ذرا، گناہ اتنے زیادہ کہ سمندر کی جھاگ جیسے لگیں، وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ صرف کوئی خوبصورت بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی نبوی تعلیم ہے جس کی گہرائی کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ آخر اس تشبیہ کا، اس مثال کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، سمندر کی جھاگ کی یہ مثال بہت گہری ہے۔ کیا کوئی اسے گن سکتا ہے؟ نہیں نا؟ یہ لا تعداد ہوتی ہے، بے شمار، ہر لہر کے ساتھ بنتی اور مٹتی ہے۔ تو یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں کی تعداد سے کئی زیادہ بڑی ہے۔ چاہے غلطیاں کتنی کیوں نہ ہوں، معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنی بڑی مغفرت حاصل کیسے کی جائے؟ وہ کون سا ایسا سادہ سا کام ہے جس میں اتنی طاقت ہے؟ آئیے اب یہ جانتے ہیں۔ یہ ہیں وہ الفاظ، صرف 2 کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہی وہ ذکر ہے جس کے اندر وہ عظیم وعدہ چھپا ہوا ہے، اور اس کی سادگی ہی تو اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ اور اسے کرنا کتنا ہے؟ دن میں صرف 100 مرتبہ۔ یعنی یہ ایک ایسا عمل جسے کوئی بھی اپنی روزمرہ زندگی میں بہت آسانی سے اپنا سکتا ہے۔ سوچئے، چند منٹ لگیں گے اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ یہ صرف زبان سے کچھ الفاظ دہرا دینے کا نام نہیں ہے۔ ان کلمات کا ایک بہت گہرا مطلب ہے جو اس عمل کو اور بھی وزندار بنا دیتا ہے۔ چلیں ان الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ تو سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہر نقص، ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یہ اس کی عظمت کا اقرار ہے۔ اور وبحمدہ کا مطلب ہے اور اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی ہم نہ صرف اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی تمام خوبیوں اور تعریفوں کا بھی اقرار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا کا ایک مکمل پیکج ہے۔ اچھا، اب یہ جاننا بھی تو ضروری ہے کہ یہ اتنی خوبصورت تعلیم، یہ وعدہ ہم تک پہنچا کہاں سے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ تو یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھی براہ راست ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جن میں امت کے لیے ہمیشہ بھلائی اور خیر ہی ہوتی ہے۔ اور اس کی سند بھی دیکھیے۔ یہ حدیث آپ کو حدیث کی 2 سب سے مستند کتابوں یعنی صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ملے گی۔ اس سے بڑھ کر اس کی سچائی کی اور کیا ضمانت ہو سکتی ہے کہ یہ ہم تک بالکل صحیح سلامت پہنچی ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ سب جان لیا ہے کہ عمل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور یہ بات آئی کہاں سے ہے، اب ذرا دوبارہ اس وعدے کو سنیے۔ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ الفاظ، یہ وعدہ پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور امید سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے نا؟ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ روزمرہ کے بس چند لمحات کی مستقل عادت، اللہ کی یاد، یہ عمل رحمت کا کتنا بڑا، کتنا وسیع دروازہ کھول سکتا ہے؟ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔